اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جس کے سبب انہوں نے اللہ کی طرف توبہ کی، رجوع لے کر آئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے اور انسان بھی توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا۔ انسان جب گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لے آئے تو یہ توبہ کہلاتی ہے، اور جب انسان رجوع لے آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی بندے کے اوپر شفقت فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس جلال کے بعد بندے پر رحم فرمائے تو اللہ بھی رجوع لا رہا ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی گنہگار بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے ایک مثال سے بیان فرمایا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ریگستان کے سفر پر روانہ ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، وہ کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے جب اس کی آنکھ لگے، اب اس کو سامنے اپنی موت نظر آئے کیونکہ اونٹ کے اوپر ہی سامان لدا ہے، پانی بھی، کھانے پینے کا بھی، اونٹ نہیں ملتا تو آپ کو پتا ہے کئی ہفتوں کا سفر ریگستان میں بغیر پانی کے تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اسی دوران اچانک جب اس کی آنکھ لگے، آنکھ کھلتے ہی اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی شخص گناہ کر کے اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کر لے۔ اور مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے، من شدت الفرح، اور وہ خوشی کے باعث اس کی زبان سے یہ نکل جائے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، یعنی اس کی زبان بھی لڑکھڑا جائے، اتنی اس پہ شدت خوشی کی طاری ہو۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس شخص پر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع لے ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد کبھی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب توبہ کی، قرآن حکیم میں آتا ہے جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب لے کے آیا توبہ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نزع کے عالم سے پہلے جو توبہ کر لے گا اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مائل بکرم ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی، اور یہ انسان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، ادروائز یہ ایکول بھی ہوتی اور صفت عدل اللہ کی غالب ہوتی تو مارے گئے تھے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ واقعی اگر عدل پہ بات آ جائے تو کوئی نہیں، اور یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ فاطر کے اینڈ پہ بھی آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیتا تو کوئی بھی مخلوق زندہ نہ رہتی روئے ارض کے اوپر، اگر یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ شروع فرما دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے انسان کو کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ کسی مجلس میں یاد کرے میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے بڑھ کر اس پر رجوع فرمانے والا ہے۔
یعنی انسان ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے، بشرطے کہ وہ صدق دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ یہ جو خالی خلی توبہ ہے نا، یا استغفار کی تسبیح پھیرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ محبوب نہیں ہے جب تک کہ اندر سے انسان سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ پورے قرآن حکیم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جتنی مرضی بغاوت کر لو اور اس کے بعد باغی رہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہمیشہ یہ ٹاپک آیا ہے کہ جو کوئی بغاوت کرتے ہیں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں، صرف توبہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ وہ تو پھر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں ہے کہ اگر شرک سے بھی توبہ کر لے گا تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ لیکن یہ جو آج کل دھوکہ دیا جا رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، اور لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ کس کو معاف فرمانے والا ہے؟ اس کو جو رجوع لے آئے۔ بغاوت کرنے والے کے لیے وہ ڈٹا رہے، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں، اور رجوع لانے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے، اپنے آپ کو سدھار بھی لے۔ اچھا، یہاں پہ جو الفاظ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ سورۃ البقرہ میں یہ کلمات نہیں آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس اس سے پہلے 6 مختلف جگہوں پر بیان ہو چکا ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ جگہیں بعد میں آئیں گی۔ لیکن قرآن کے نزول کے اعتبار سے چونکہ یہ چیز ہو چکی بھی تھی، یہ تو مدنی صورت ہے، نبی علیہ السلام کے اعلان بعثت کی آلموسٹ سمجھ لے 15 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے 2/3 مکی قرآن نازل ہو چکا تھا، اس میں وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ وہ کلمات کیا تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 مقامات پر آیا، اس میں آخری مقام یہ ہے جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن مصحف کی ترتیب میں یہ پہلا مقام ہے۔ یہ سارے مقامات پہ جو سکیٹرڈ فارم میں شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا اور اللہ کا جو معاملہ ہوا، اس کو میں نے ایک لیکچر کے اندر کور کیا ہے، مسئلہ نمبر 79، اللہ، انسان اور شیطان، یہ میرا ٹائٹل ہے اس لیکچر کا، مسئلہ نمبر 79۔ اس میں نے ساری جگہ سے ٹکڑے اٹھائے کہ یہ والا پورشن اتنے حصے میں ہے، یہ دوسری صورت میں بیان ہوا، جس طرح اب یہاں پہ وہ کلمات نہیں ہیں۔ البتہ ایک کمزور درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے تیرے عرش پہ تیرے نام کے ساتھ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام دیکھا تھا، تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ ہستی تیرے حضور عزت والی ہیں۔ اب یہ حدیث تو حاکم کے اندر موجود ہے، لیکن انتہائی کمزور درجے کی روایت ہے۔ یہ امام ذہبی نے تو بلکہ اسے آلموسٹ لکھا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اور انجیل برناباس جو پبلک کے اندر ایک مشہور ہے نا، اس میں بھی اس قسم کی ایک روایت لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ کرسچن آن بھی نہیں کرتے، میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ بولا ہے کہ وہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے، مسلمان اس کو اس لیے پیش کر دیتے ہیں کہ جی اس میں ظاہر ہے وہ میرے خیال میں تو کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے وہ، کیونکہ اس میں انہوں نے جو اسلوب اڈاپٹ کیا ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں لگتی۔ اللہ کی کتاب کا تو ایک مزاج ہوتا ہے نا، اللہ کی کتاب کا مزاج جو ہے وہ توحید کے اراؤنڈ سینٹرڈ ہوتا ہے، جبکہ آپ انجیل برناباس پڑھیں گے تو وہ آپ کو لگے گا کوئی نعتیہ کوئی کتاب ہے، تو وہ تو اس کا اسلوب ہی بتا رہا ہے، تو اس لیے ہم تو اس کو آن نہیں کرتے۔ بہرحال میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے
کیا یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی؟ کیونکہ اسی حاکم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم اگر محمد کو پیدا نہ کرتے تو یہ ساری کائنات بھی پیدا نہ ہوتی۔ یہ بات اپنی اصل میں اس حد تک تو درست ہے کہ پوری کی پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، انسانیت ایز اے ہول کے لیے، جو پچھلی دفعہ ہماری آیات بھی گزر چکی ہیں کہ ہم نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ باقی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا قرآن حکیم میں یہ بیٹھتا بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 7 دفعہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ جو چیز پوری انسانیت کی ہدایت کا سبب بننے والی تھی کہ ہمارا اوریجن آدم علیہ السلام ہے، 7 دفعہ ایک واقعہ قرآن میں مختلف انداز سے آیا ہے۔ کسی ایک جگہ تو آ جاتا کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا گیا تھا۔ یہاں پہ بھی کلمات ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کلمات سے مراد وہ ہیں، بھئی وہ کلمات بھی قرآن کے اندر آ گئے ہیں سورۃ الاعراف میں، اور قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہو۔ تو جب قرآن خود بتا رہا ہے کہ کن کلمات کے ساتھ توبہ کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ کہتا ہے نہیں یہ بھی پڑھا تھا، نال ہے بھی پڑھا سی، اوئی وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، کتنے لکھے ہے؟ وہ کہتے نہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر تو لوگ خود نہیں لگایا ہوا نا لوگوں نے۔ تو اس کو پھر انہوں نے ایک مسئلہ بنا لیا، ایک ضد کا، پھر کہتے ہیں کہ جی یہ آپ گستاخی کرتے ہیں جب آپ اس طرح کی روایتوں کو نہیں مانتے۔ روایتیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہوں گی تو مانی جائیں گی نا، ان کی سند صحیح ہوگی تو مانی جائیں گی نا، گستاخی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم عیسائیوں سے یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور سورۃ المائدہ کی وہ آیت پڑھ دیں، آیت نمبر 75 نمبر آیت، کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو کھانے کے محتاج تھے، ایسے لوگ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں جو روٹی کھانے کے محتاج ہوں؟ تو وہ عیسائی تو یہ سمجھے گا حضرت عیسیٰ کی توہین ہو گئی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، اور جتنے لوگ ہیں زمین میں ان کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو وہ کہیں گے او بڑی توہین کر دی آپ نے۔ بھئی توہین تو تب ہوتی ہے نا جب کسی انسان کے ساتھ کمپیئر کروایا جا رہا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ توحید بیان کرے گا تو آپ کے ذوم میں آٹومیٹیکلی توہین آ جائے گی۔ اس میں انبیاء کی توہین نہیں ہے، بلکہ انبیاء ہی نے میں یہ تعلیم دی ہے۔ ورنہ میں علم الکلام میں پھکی کے طور پہ ایک جواب دیتا ہوں کہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ علیہ السلام فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا، میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ تو ہمارے مذہبی پیشوا بھی ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، ہمارے ہر لحاظ سے ہمارا سب کچھ آپ ہی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا نبی علیہ السلام نے اپنی توہین خود کر دی؟ وہ صحابی تو حضور کی عزت میں حضور کو سجدہ کر رہا تھا نا، حضور سے محبت کا اظہار کر رہا تھا نا۔ تو یہ جو کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے تے چلا تے صحابی بھی ہو جائے تے حضور علیہ السلام قبول نہیں کر دے، آگے چلے سر چوک یعنی بریکٹ میں، یہ کیا کر رہا ہے؟ عشق دے چلے نہیں ہم نمبر لے گئے، علم والے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ قل رب زدنی علما، اے نبی تم بھی دعا کیا کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ تو اسلام تو پورے کا پورا سینٹرڈ اراؤنڈ علم ہے، علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور علم وہ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے دیا ہے، تو اس کو اس طریقے سے ضد نہیں بنانا چاہیے۔